السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر سے باخبر اور میں ہوں آپ کے ساتھ رانی سیف اللہ خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی منصور خان صاحب. سر السلام علیکم، آپ یہاں پر ہیں اور آج ہم کچھ اہم خبروں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں. سب سے اہم خبر اس وقت یہ ہے کہ موبائل فون استعمال کرنے پر ٹیکس بحال کر دیا گیا، جبکہ دوسرے پہ ہم وزیر اعظم نے کل کیا کیا بیانات دیے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ موبائل فون استعمال کرنے پر ٹیکس بحال کر دیے گئے، اس پر رپورٹ دیکھیے. جی رانی، میرے خیال رپورٹ جو ہے وہ اس میں ڈیلے آ گیا ہے. ڈیلے آ گیا، ہم رپورٹ بھی اس پہ دکھائیں گے. لیکن ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ سر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ٹیکس پہ روک دیا تھا کہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا، 100 روپے پہ 100 روپے کا ہی بیلنس دیا جائے گا. لیکن جب یہ آئے ہیں ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب آصف سعید کھوسہ، انہوں نے کہا کہ ہم اسے مداخلت نہیں کر سکتے، ہم کسی ٹیکس پہ مطلب اس کے ٹیکس کی ہم روک تھام ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. تو ایسا انہوں نے کیوں کہا تھا؟ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر عوام اب کس پہ بھروسہ کرے؟ نہیں، یقیناً رانی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم جو ہے وہ یقیناً کسی بھی مثبت تبدیلی کے حوالے سے، کسی بھی انصاف کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ کورٹس کے علاوہ جو ہے وہ عدلیہ کے علاوہ جو ہے اس کے پاس کوئی اور امید نہیں رہ گئی تھی. اور ابھی جو مطلب جو ماضی کی صورتحال ہے پاکستان میں، مطلب غریب آدمی تو آپ دیکھیں نا کہ ماچس کی ڈبیا سے لے کے ہر کھانے کی چیز پر جو ہے وہ اس کو ٹیکس تو وہ دے ہی رہا ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے جو بلند و بالا دعوے جو ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے کیے گئے تھے اور جو تاحال کیے جا رہے ہیں، اگر آج کے بیانات بھی آپ عمران خان صاحب کے اٹھا لیں، تمام جو ہے وہ اخبارات میں جو ہے وہ شائع ہوئے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں تو دعووں کی حد تک تو جو ہے وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. لیکن تاحال ایسی کوئی جو ہے وہ اچیومنٹ جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی ہے، نہ اس حوالے سے مطلب کوئی روڈ میپ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے، کوئی ایسی پالیسی سامنے آئی ہے کہ جس سے جو ہے جو دراصل جو جن کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نادہندگان ہیں ٹیکس کے، ان سے ٹیکس لیا جاتا. پاکستان میں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو موبائل فون کا استعمال جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ہر سطح پر جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن کسی بھی چیز پہ اگر آپ دیکھیں نا کہ 100 روپے کا اگر آپ کارڈ ڈلوا رہے ہیں تو اس پہ 25 روپے کے ٹیکس کی کٹوتی جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے. منصور صاحب، یہ صرف 25 روپے کی کٹوتی نہیں ہے. اگر 25 روپے کی کٹوتی کر دی جائے تو پھر شاید لوگ قابل قبول ہو، لیکن اس کے بعد ہر کال پہ اور پھر اگر آپ میسج کرتے ہو اس پہ بھی ٹیکس ہے، کال کریں اس پہ بھی ٹیکس ہے، اگر کوئی پیکج کرواتے ہیں تو علیحدہ سے ٹیکس اس پر بھی دیا جاتا ہے. اب اگر ہم یہ خبر ہی دیکھ لیں، اس پہ لکھا ہے موبائل فون استعمال پر ٹیکس بحال کر دی گئی، 100 روپے کے کارڈ پر 75 روپے بیلنس ملے گا. ٹیکسوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکے، حکم امتناعی بھی ختم کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ نے کیس بھی نمٹا دیا، جبکہ بہت مختصر سا فیصلہ کیا گیا. جب آئے تھے ہمارے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ بڑا کوئی ڈیلے کیا تھا، 1-2 مہینے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس پہ کریں گے، بات کریں گے. لیکن جب یہ انہوں نے بہت مختصر سا فیصلہ دیا کہ ہم اس پہ مداخلت ہی نہیں کر سکتے، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں جس میں رپورٹ کیا ہے. سپریم کورٹ نے موبائل ٹیکس کٹوتی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تو حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل پیش ہوئے اور ایک بار پھر عدالتی دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ ٹیکس کے نفاذ پر از خود نوٹس کی مثال نہیں ملتی. حکم امتناع کے باعث حکومت کی بڑی آمدنی ختم ہو گئی ہے. جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ لاکھوں لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا تھا جن پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا. پانی پر اور فون پر باتیں کرنے پر تو ٹیکس لگ چکا، اب ہوا پر ٹیکس لگنا باقی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ جو ٹیکس کے اہل نہیں ان سے پیسہ لینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ لوگوں سے ٹیکس دائرے میں نہ آنے کے باوجود ٹیکس لینا اس کیس کی بنیاد بنا. چیف جسٹس نے کہا کہ موبائل ٹیکس کا نوٹس 5 ججز کے حکم پر لیا گیا. 5 معزز ججز نے حکم سوچ کر ہی جاری کیا تھا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی شکایت پر ڈی جی ایچ آر نے نوٹ لکھا. چیف جسٹس نے کہا کہ 5 ججز کا حکم نامہ آ چکا ہے، اب یہ باتیں کرنا بے فائدہ ہیں. ججز سے بالا تر کوئی حکم جاری ہو تو بات الگ ہے. ماضی میں ججز سے بالا تر ہو کر افسران بھی نوٹس جاری کرتے رہے ہیں. سپریم کورٹ نے از خود نوٹس نمٹاتے ہوئے موبائل کارڈز پر تمام ٹیکس بحال کر دیے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. منصور صاحب یہ بتائیے گا سپریم کورٹ ٹیکس کے معاملے میں مداخلت کیوں نہیں کر سکتی؟ اور اگر مداخلت نہیں کر سکتی یا پہلے نہیں کر سکتی تو پھر پہلے کس بیسس پہ فیصلہ کیا گیا تھا؟ بالکل یہ ساری صورتحال ہے اور اس کے جو ہے وہ مطلب بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے زیادہ، اور سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے. پہلے چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید تھی، انہوں نے اس پہ جو ہے وہ عوام کو کسی حد تک فیسلیٹیٹ کر دیا تھا. اب چیف جسٹس صاحب موجود ہیں، ان کی ثوابدید ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا اور ٹیکسز کو بحال کر دیا گیا ہے. لیکن جو اوور آل صورتحال ہے وہ پاکستان میں یقیناً صرف یہی دیکھی جا رہی ہے کہ کسی بھی سطح پر کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے وہ
جو لوگ ہیں, جو پاکستانی عوام ہے, اس کا کسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کو کسی طریقے سے نچوڑ لیں, اس سے جو ہے وہ ٹیکسز لے لیں. جو بڑے جو نادہندگان ہیں ٹیکس کے, اس حوالے سے کوئی پیش رفت جو ہے وہ تاحال نہیں ہے. مطلب ایک عام آدمی تو آپ دیکھیں نا کہ وہ آلریڈی ہر چیز پہ جو ہے وہ ٹیکس آلریڈی پے کر رہا ہے. مطلب اگر وہ ماچس کی ڈبیا سے لے کے سگریٹ کے پیکٹ تک دیکھ لیں تو ہر چیز پہ جو ہے وہ ٹیکس پے کر رہا ہے. کھانے کے کسی آئٹم کو آپ دیکھ لیں, اگر وہ ٹرانسپورٹیشن کو یوز کر رہا ہے کسی بھی سطح پر تو بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے. مطلب ایک عام آدمی انڈائریکٹ ٹیکس تو ہر صورت میں ادا کر رہا ہے. جہاں تک رہی ڈائریکٹ ٹیکس کی جو ہے وہ جس حوالے سے جو ہے وہ حکومت کے مطلب آپ بیان بازی یا اس پہ آپ کہنے کے جاو کا جو ایک سلسلہ تھا وہ تو ایک بہت طویل ہے کہ اور وہ مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے. یہ پانی پہ ٹیکس لگ چکا ہے, اب لگتا ہے کہ صرف ہوا پہ ٹیکس لگنا باقی ہے تاکہ لوگ سانس لینے کے لیے بھی. یہ چیف جسٹس صاحب کا خود کا بیان ہے, لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے مداخلت نہیں کر سکتے. یقیناً حکومت کی پالیسیز پہ جو ہے وہ جس طریقے سے لیکن حکومت کی پالیسی جو بھی ہو, سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مطلب کسی بھی سطح پر قوم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت کی کوئی ایسی پالیسی ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے. اور مہنگائی کا سلسلہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں, بے روزگاری کا سلسلہ آپ دیکھ رہی ہیں. اس تمام صورتحال میں جو ہے وہ ملک جو ہے, قوم جو ہے وہ ایک مشکل حالات کی طرف یقیناً جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں رمضان, یہ ساری بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز کر جائے گا ملک کی جو صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ کیونکہ دیکھیں مطلب ایک میجر فیکٹ ہے کہ 2%, 3%, 4% یا 10% سے زیادہ مطلب آپ لوگ نہیں لے سکتے کہ جو پاکستان میں جو ہے وہ اتنے استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اس تمام حالات میں جو ہے وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنے گھر کو جو ہے وہ رن کر سکیں. اس کے علاوہ جو 90% لوگ ہیں وہ تو میرے خیال میں اس تمام جو صورتحال ہے مہنگائی کی اور ان تمام جو ٹیکسز کی صورتحال ہے, اس تمام صورتحال میں یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہیں. اور اگر صورتحال یہی رہی نکالنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتا منصور صاحب. یہ حکومتیں تو کرتی آ رہی ہیں, ہر حکومت آنے سے پہلے وعدے کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اگلی حکومت نے مہنگائی کر دی, لیکن جب یہی حکومت آ جاتی ہے تو پھر مہنگائی کے دعوے سارے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اب یہ ان کا بیان دیکھ لیں, غربت میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا ہے اور ہوگا. یہ اسد عمر صاحب اب یہ بات ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ اضافہ ہو گیا, لیکن جب آپ عہدے پر نہیں ہیں, جب وہ عہدے پہ تھے تو وہ کہتے تھے نہیں برداشت کریں صحیح ہو جائے گا. اور میرے خیال میں ایسا بھی پہلی بار ہوا ہے کہ کسی سال مطلب سال میں 2 3 بار بجٹ آیا ہے. اس سے سال میں ایک بار آ جاتا تھا, اگر کوئی حکومت دوسری آ رہی تو 2 بار دیتے تھے. اب تو بجٹ آیا نہیں ہے, اور بجٹ آنے کے بعد میرا خیال ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا, لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا, پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا, یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا. لیکن ابھی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے میرا خیال ہے قوم جو ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی. ہمیں جو ہے وہ مستقبل میں اس کے جو ریئیکشنز ہیں, اس کے جو ریپرکیشنز ہیں وہ مختلف چیزوں میں ہمیں دکھنا شروع ہوں گے. لا اینڈ آرڈر کی صورت میں بھی دکھنا شروع ہوں گے, اسٹریٹ کرائمز کی صورت میں بھی دکھنا شروع ہوں گے, اور جو ہے وہ سوسائڈ ریٹس کی صورت میں بھی دکھنا شروع ہوں گے, فیملی ڈسپیوٹس پہ. فیملی اگر آپ دیکھیں تو مطلب یہ مہنگائی جو ہے وہ کسی ایک جو ہے وہ چیز کو جو ہے وہ ہٹ نہیں کرتی ہے. مہنگائی آپ کے مختلف انسٹیٹیوشنز کے ایک جز کو جو ہے وہ ہٹ کرے گی. مطلب اگر آپ سمپل لے لیں تو اس سے گھریلو ناچاکیوں میں کس حد تک اضافہ ہوگا, اس کا اندازہ جو ہے وہ میرا خیال ہے گورنمنٹ یا حکومت جو ہے وہ اس کو بھی نہیں لگا سکتی. پہلے ہم لوگ دیکھ رہے تھے ایک ویڈیو کہ حیدرآباد میں کہیں مطلب ایک خاندان نے اپنے 5 بچے لائن سے بٹھا دیے تھے اور مطلب بچہ برائے سیل لکھ کے لگا دیا تھا کہ اتنی غربت ہے کہ ہم اپنے بچے بیچنے کو تیار ہیں. بالکل پاکستان میں دیکھیں نا, جو اوریجنل پکچر ہے وہ تو یہی ہے. پاکستان کی جو اوریجنل صورتحال ہے, جو ریالٹی ہے وہ تو یہی ہے کہ یہاں پر کبھی کوئی آدمی گردہ بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ بچے بیچ رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ روزگار کے حوالے سے کوئی ایسی اسکیم مطلب نہ صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بلکہ پچھلی گورنمنٹ اگر آپ دیکھ لیں حکومتیں, تو وہ بھی کوئی اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ نہیں لا سکی ہیں کہ جس سے اب مطلب آپ کہہ لیں کہ جاب اپرچونیٹیز میں اضافہ ہو, جس سے جو ہے وہ آپ اپنے سسٹم کو بہتر کر سکیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ مطلب اگر میکسیمم کوئی چیز کر دی جاتی ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ صرف میڈیا اٹینشن گین کرنے کے لیے, تو مختلف قسم کے کارڈز جو ہے وہ ایشو کر دیے جاتے ہیں لوگوں کو, یا جو ہے وہ بلا سود قرضوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. کوئی ایسا میکینزم نہیں, کوئی انڈسٹریز پہ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. مطلب اور جو آپ کے پاس آلریڈی انڈسٹریز موجود ہیں, اگر آپ اسٹیل مل کو ہی لے لیں یا اس قسم کی جو دیگر انڈسٹریز آپ کے پاس موجود ہیں, اس میں بھی جو ہے وہ تاحال کسی قسم کی اس میں کوئی آپ کہہ لیں ریفارمز کے حوالے سے ان چیزوں کو چلانے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کری جا سکتی. اگر آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں, اسٹیل مل کو دیکھ لیں تو آلریڈی خسارے میں, ان سے تو پھر آپ وہی بات ہے کہ ہم سوچے ہی نہ, ہمیں کوئی امید ہی نہیں رکھنی, ہم پہلے سے تصور عوام کر لیتی ہے کہ نہیں یہ تو خسارے میں. مطلب ان حکمرانوں کو آپ کس طریقے
سے کسی بھی سطح پر جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو حکمران ملک چلانے کی باتیں کرتے ہیں، ریاست کو چلانے کا جو ہے وہ عزم کر کے نکلتے ہیں، اور وہ یہ ادارے جو کبھی پروفیٹیبل تھے، جو آج جن کی نچکاری کر کے دیگر ممالک کو دیا یا دیگر کمپنیز کو جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو دینے کے بعد یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ ادارے وہ مطلب کوئی دوسری کمپنی آ کے، کوئی باہر کے لوگ آ کے اس ادارے کو رن کر سکتے ہیں اور اس کو پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں. لیکن جن حکومتوں کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کے اندر موجود اداروں کو جو ہے وہ اس قابل کر سکیں کہ اس کو جو ہے وہ پروفیٹیبل بنا سکیں، جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر سکیں. لیکن ابھی تک کا جو ایکسپیرینس رہا ہے، آپ نے جو ہے وہ کے ای کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیا. اس وقت کے ای کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی چیخیں بھی نکل گئیں، مطلب ہر متعدد سطح پر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ احتجاج ہو گئے، لیکن کے ای کی انتظامیہ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکا. پاکستان میں ایک چیز اگر کوئی آ جاتی ہے، اس کے بعد خاص طور پہ اگر کوئی فورن کمپنی آ جاتی ہے، کوئی انفلوئنشل آدمی آ جاتا ہے، تو اس کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹچ کرنا جو ہے اس کو جو ہے وہ کسی سطح پر بھی جو ہے روکنا یا اس کے خلاف جو ہے وہ اس کی کسی غلط چیز پر بھی جو ہے وہ آواز اٹھانا ایک مشکل ترین جو ہے وہ قدم ہوتا ہے. تو یہ مزید اگر نچکاریاں ہو جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس طرف چلی جاتی ہیں، تو مطلب اور جاب اپرچونیٹیز ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس سے بڑھ جائیں گی. میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے جاب اپرچونیٹیز کم ہو جائیں گی، کیونکہ وہ میکسیمم جو ہے وہ گین کرنے کے لیے جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے جو ہے یہ فورن کمپنیز جو ہے منصور صاحب، یہ کام کرتی ہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہمارے اداروں میں، سرکاری اداروں میں کام نہیں ہو رہا. ابھی مجھے وہ مطلب ملک یاد نہیں آ رہا، میں نے سنا تھا کہ پی آئی اے ہماری ایسی وہاں کے لوگ ہیں وہاں پہ جو حکام کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے دوسرے ممالک میں جا کے وہاں کے اسٹاف کو ٹرین کیا. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ یہاں کے لوگ جا کے وہاں ٹرین کر سکتے ہیں، وہاں ٹریننگ دے رہے، وہاں سے پیسہ کمانے، لیکن اگر ان کو اپنے ہی ادارے میں کام کرنے کا کہا جائے تو وہ لوگ نہیں کرتے. بالکل. پی آئی اے جو ہے وہ یقیناً رانی ایک ایسا ہی ادارہ تھا کہ جس نے مختلف ممالک کی، خاص طور پہ آپ امارات چلے جائیں تو وہاں کی جو ایمریٹس ایئر لائن ہے وہ آج جو ہے وہ میرا خیال ہے دنیا کی تیسری چوتھی بڑی جو ہے وہ بڑی ایئر لائنز میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور ایمریٹس کو جو ہے وہ پوری طریقے سے ٹرین کرنے میں جو ہے وہ، بلکہ اس کے ابتدائی دور میں جو ہے وہ ایمریٹس کو ایمریٹس بنانے میں جو ہے وہ پی آئی اے کے جو ایکسپرٹس تھے ان کی ایکسپرٹیز شامل تھیں. اور اسی طریقے سے اور میرا خیال ہے کافی اور ممالک ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ یہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ پی آئی اے کے جو لوگ تھے ان کی طرف سے دی گئیں، اور بہت سے ممالک کی ایئر لائنز کو جو ہے وہ واقعی ایئر لائنز بنا دیا گیا، اور وہ آج ملک ان ممالک کے لیے انتہائی پروفیٹیبل ہو گئی ہیں. ہماری یہ صورتحال یہ ہے کہ جہاز تو شاید جو ہے وہ بیچ میں تبدیل ہوتے رہے، عملہ جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ جو ہے وہ بھرتی ہوتا رہا. اور اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں جو عملہ ہے وہ شاید آج تک وہی کا وہی ہے، اور چیزیں جو ہے وہ بہت حد تک دنیا بھر میں تبدیل ہوئی ہیں، لیکن پی آئی اے کی صورتحال جو کی تو ہے اور مسلسل خسارے میں جو ہے وہ چلا جا رہا ہے. لیکن اگر پی آئی کے خسارے کی بات کی جائے تو آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ ٹائم پہلے ایک دم سے 1 مہینے پہلے تھا کہ پی آئی اے خسارے میں، اور نیکسٹ منتھ یہ خبر آتی کہ پی آئی اے کا خسارہ کچھ حد تک کم ہو گیا. یہ خبر بھی بیچ میں سننے کو آئی تھی، اس پہ بھی حکومت کی مداخلت تھی. نہیں بالکل، وہ دیکھیں نا، میرا جو مقصد ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ مطلب جو ریاستیں ملک چلانے کی بات کرتی ہیں اور اس ملک کو جو ہے وہ آگے لے جانے کی بات کرتی ہیں، وہ ان اداروں کو جو کبھی پروفیٹیبل تھے، جن میں آج جو ہے وہ یہ یقیناً کہیں نہ کہیں گیپ موجود ہے کہ وہ مزید پروفیٹیبل ہو سکتے ہیں، لیکن جب ایسی ریاستیں، ایسے حکمران جو ان اداروں کو جو ہے وہ اس قابل نہیں بنا سکتے، تو وہ آپ ان سے کیا توقع کریں گے کہ وہ مستقبل میں یا ملک کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. تو ایسی تو کوئی چیز جو ہے وہ میرے خیال میں ابھی تک جو ہے وہ نہیں نظر آئی ہے کہ جو جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر سکے، انڈسٹریز پہ کام کر سکے. آپ کیسے انڈسٹریز جو ہے وہ مسلسل اس حکومت کو چھوڑ دیں، پچھلی تمام حکومتوں میں آپ دیکھ لیں کہ انڈسٹریز جو ہے وہ آپ کے ایسے انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ شفٹ کر رہا ہے، لوگ پیسہ شفٹ کر رہے ہیں. آف شور کمپنیز کیوں بن رہی ہیں؟ پاکستان میں انسیکیورٹی ہے، پاکستان میں جو ہے وہ اچھی اپرچونیٹیز اچھے بزنس مین کے لیے نہیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں کام کرنے کے بجائے یہی سرمایہ جو ہے وہ باہر منتقل کر دیتے ہیں. اب آپ اس کو اس بنیاد پہ جو ہے وہ مطلب ہر چیز گن پوائنٹ پہ کرنے کی کوشش یا بائی فورس کرنے کی کوشش کی جو ہے وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, खर्चे बढ़ रहे हैं, टैक्स पे फिर टैक्स आ रहे हैं, और अब तो अदालत ने भी कह दिया मैं इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लग रहा है आज की इसमें यही थी कि चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। बाहर ये मंसूर साहब ये देखिएगा, एक और खबर है, कल वजीर आजम ने कहा है कि जब तक जिंदा हूँ किसी को करप्ट नहीं छोड़ूंगा, किसी करप्ट इंसान को नहीं छोड़ूंगा। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि जनरल जिलानी ने वजीर आला नहीं बनाया, फजलुर रहमान की कीमत डीजल परमिट है। एक तो ये सारे बयान तो खैर बहुत ही अहम है, लेकिन एक बात उनका एक और था कि उन्होंने बहुत ही तकरीर में बड़ा जारहाना अंदाज में ये बात कही कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं जब तक जिंदा हूं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। सबसे पहले तो सवाल ये कि एनआरओ देना किसने है? अदालत देगी एनआरओ या वजीर आजम देंगे, या वजीर आजम इतने ताकतवर हैं कि उनका ये स्टेटमेंट मतलब हम सोच सकें कि वाकई मतलब मुझे बताएं सबसे पहले इसमें नई बात क्या है? तक नई बात पीटीआई गवर्नमेंट आने से पहले से ये सारी चीज़ें जो है वो लोग सुन के, पाकिस्तानी कौम सुन के मेरा ख्याल है अब थक चुकी है कि वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे, किसी करप्ट के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और ये डीजल और परमिट जो है वो कश्मीर कमेटी ये भी जो है वो हम ये मतलब जिस वक्त मतलब वोट लेने के लिए भी इनके यही नारे थे, आज हुकूमत बचाने के लिए भी यही नारे हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो है वो शायद अब एक आप कह लें कि मैच्योर सियासतदान होते जा रहे हैं। यू टर्न पे जो है या उनके जो बयानात पे मतलब जो एक चीज़ जो इनका सिलसिला है उस पर जो है बहुत हद तक जो है वो इनकी ग्रिप मजबूत होती जा रही है। इसी 4, 5, 6 चीज़ों के गिर्द जो है वो आप पूरी कौम को घुमा रहे हैं। कोई आपको मतलब मुसलसल जो है वो आप देखें कि मीडिया फेस कर रहे हैं, मुसलसल जो है वो तकरीबात में जा रहे हैं और मुसलसल जो है वो इन्हीं 4-6 बातों पे जो है वो आपको पूरी कौम को जो है वो उन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो लगाया हुआ है। जो असल सूरत हाल है, मुल्क की माशी सूरत हाल में कब तक क्या तब्दीली आ सकती है, क्या इनके पास प्लान है, किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाया जाएगा, मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाया जाएगा। इस हवाले से तो पीटी ना खान साहब खुद ना खान साहब के जो कोर कमेटी है, जो उनके वज़रा हैं, जो उनके काबीना के दीगर अरकान हैं, इस हवाले से तो किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है, कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। रही तकरीर में वज़ीर आज़म साहब ये बात कह सकते हैं कि वो एनआरओ नहीं देंगे, क्या उनसे एनआरओ मांगा जा रहा है या उनके इख्तियार में है कि वो एनआरओ दे सकते हैं या नहीं? मंसूर साहब इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि जी मंसूर भाई, मसला यह है कि एनआरओ देना या ना देना या इनके पीछे भाई ये आपका काम नहीं है। आपको 5 साल के लिए सिलेक्ट किया गया है, आप हमारे मसले हल करें। आपका काम नहीं है कि कौन क्या कहे, क्या ये अदालतों का काम है, ये नैब का काम है। आप हमारी तरफ देखें, आप इन चीजों से निकले। असल में मसला ये है, हम तो इसी पे परेशान है कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी तकरीर हो रहा है, वो चोर है, वो डाकू है। यार वो चोर है या वो डाकू है तो फिर आप वो छोड़ दो, आप चीफ जस्टिस की सीट पे आके बैठ जाए, फैसले करें। आपका काम नहीं है, ये नैब का काम है, ये अदालतों का काम है कि किसको एनआरओ देना है, किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है। इस चीजों से अब निकल आए, क्योंकि 9-10 महीने हो गए। हमारी तरफ देखें, रमजान मुबारक सर पे, आप इसका रिलीफ दें। टमाटर, प्याज, आलू, दालें, बेसन, ये इन चीजों की तरफ आए। ये ना कि जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भाई इसका मतलब है कि हम 5 साल तक यही सुनते रहेंगे। 5 साल के बाद जब आखिरी 4.5 साल हो जाएंगे और वो कहेंगे बस ये हो गया और एकदम फिर अगले इलेक्शन की तैयारी। इसी तरह जिस तरीके से क्रिकेट में होता है कि वर्ल्ड कप में टीम चली जाती है और हार जाती है, जैसे ही हार जाती है आती है, कहते हैं हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। भाई इस चीज से निकले, खुदा के लिए। पाकिस्तानी कौम बहुत परेशान है। खान, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है, हम इस पर भी अभी बात कर रहे हैं और हम यही बात करें कि एनआरओ किसके इख्तियार में, एनआरओ कौन देगा। अगर हम वजीर आजम से बात करते हैं अलीमा बाजी के हवाले से, कि अलीमा खान कहती हैं कि उन पे करप्शन के इल्जाम आते तो फौरन से जवाब आता है वजीर को, वो नैब देख रही है या वो अदालत देख रही है, उस पर उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता। अगर ये वजीर आजम नवाज शरीफ की बात हो जाए या फिर जरदारी साहब की, तो वो कहते हैं कि एनआरओ मुझसे मांग रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। तो ऐसा क्यों होता है? उनके स्टेटमेंट में ऐसा क्या है कि वो कहते हैं मैं नहीं दूंगा, उनसे मांगा जा रहा है, उनके इख्तियार में है देना एनआरओ? मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये मुसलसल जो है वो इन चंद बातों को जो है वो हम आज से नहीं सुन रहे हैं। गुज़िश्ता 6-8 माह से हम मुसलसल जो है वो यही सारी चीज़ें सुनते चले आ रहे हैं। इसी हवाले से जो है वो बयानात जो है वो पूरी आप कह लें कि टॉप टू बॉटम पीटीआई को गवर्नमेंट जो है वो ये दे रही है। और इसी बुनियाद पर जो है वो सियासत, मेरे ख्याल है वोट इन्होंने यकीनन इस बुनियाद पर ले लिए थे और इनको मिल गए थे। जिस हद तक भी, जहाँ तक भी इनको वोट मिले वो इसी हवाले से मिल गए थे कि शायद जो है वो इन तमाम चीज़ों पे काम होगा। मेरे ख्याल में अब ये टाइम गुजर चुका है, इन बयानात से हटकर जो है वो इस हवाले से पॉलिसी साजी जो है वो उसकी ज़रूरत थी।
اس پہ کام ہونے کی ضرورت تھی. اداروں کو جو ہے وہ اتنا مضبوط اور طاقتور کر جانے کی ضرورت تھی کہ وہ یہ سارے کام خود کر رہے ہوتے. اس پہ بیان دینے کی ضرورت یقیناً نہیں ہے. اس پہ جو ہے وہ آپ اداروں کو اتنا مضبوط کر دیں کہ وہ ادارے جو اپنا کام ہے وہ کرتے رہیں. کسی کو مطلب آپ این آر او جو ہے وہ کس کیپیسٹی میں, مطلب ابھی تک کی جو صورتحال آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی جو کور کمیٹی تھی, جو آپ کی مین کابینہ تھی, جو آپ کے پارٹی کے پلرز تھے, آپ نے ان کو کیوں کیسے ریموو کر دیا. یقیناً وہ آپ کا جو سوال ہے کہ اتنی پاورز جو ہے وہ ان کے پاس کس حد تک ہیں کس حد تک نہیں ہے. حکومت تو میرا خیال ہے یہ اپنی جو سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں نا کہ ان تمام بیانات اور ہم اداروں کو مضبوط کریں گے, وزیر اعظم کا بیان یہ بھی ہر جگہ آتا ہے کہ میں نے اداروں کو مضبوط کر دیا اور ہم اس کو اور مزید مضبوط کریں گے. اگر ادارے مضبوط ہیں تو پھر آپ کہاں پر کھڑے ہوئے اس وقت؟ تقریر میں تو انہوں نے یہ بات پاکستان میں تو دیکھیں اداروں کے حوالے سے تو ابھی تک جو ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں نظر آئی ہے. مطلب یہ جو اگر احتسابی عمل کی بات کر رہے ہیں, نیب کی بات کر رہے ہیں, تو یہ احتسابی عمل نیب ہم پچھلے کئی دہائیوں سے مسلسل جب حکومت جاتی ہے تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. یا تو ہم پچھلی کسی ایکسپیرینس کی بنیاد پر کوئی ایسا کوئی کنکلوڈ کر پائیں. زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے, بہت سارے کیسز تھے. نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے, ان پہ بہت سارے کیسز تھے. متعدد پولیٹیشین پاکستان میں گائے بگائے جب حکومت جاتی ہے یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے. اسی قسم کے احتساب کے سلسلے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں, لیکن نہ آج تک ان کا کوئی حل نکلا, نہ جو ہے وہ ان کیسز کا جو ہے وہ کوئی حل مستقبل قریب میں تو یقیناً میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارے سامنے آئے گا. اب مستقبل میں یہ تو نہیں ہوگا. خیر وزیر اعظم نے کل ایک اور بہت کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, خیر کافی ہم حد تک اس پہ منع کرتے ہیں, ہم بولیں گے کہ نہیں یہ بات غلط تھی, لیکن انہوں نے یہ بات کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحبہ, انہوں نے بلاول کو صاحبہ کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ وہ پرچی پر لیڈر بنے ہیں, میں پرچی پر نہیں آیا. منصور صاحب اس پر بات کریں گے بھی واپس آ کے, لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں گے. کہ کبھی بھی ویلکم بیک. لفظی جنگ چلتی رہتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کل یہ ایک بار پھر کہہ دیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحبہ کی طرح میں پرچی پر نہیں آیا. منصور صاحب بلاول نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, اور پھر وزیر اعظم نے کہا کہ میں ان کی طرح پرچی پر نہیں آیا. مطلب یہ لفظی جنگ ہی چلتے چلتے حکومت ختم ہو جائے گی, 5 سال پورے بھی کرے گی, یا صرف لڑتے رہیں گے, کیونکہ اور تو کچھ ہو نہیں رہا یہاں پر. دیکھیں ایک تو سب سے اہم چیز جو ہے کہ وزیر اعظم کو بہرحال بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ وزیر اعظم کی جانب سے یا پارلیمنٹیرین کی جانب سے اخلاقیات کا اس حد تک فقدان جو ہے وہ آپ دیکھیں. آپ ملک کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ یقیناً مطلب ساری چیز جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو جو ہے وہ آپ کے سسٹم کو, آپ کے میکینزم کو, آپ کی جو روایات ہیں, اخلاقیات ہیں, آپ کے ملک کو جو ہے وہ آپ کی مینٹیلٹی کو جو ہے وہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز کرتی ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ کسی بھی سطح پر جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ اس قسم کے بیانات کی ضرورت تھی. اور وزیر اعظم کو میرا یہ بھی نہیں خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو مطلب بلاول بھٹو کے کسی بھی بیان کو جو ہے وہ سیریس لے کے یا اس پہ جو ہے وہ اس قسم کا رد عمل دینا چاہیے تھا, یا کسی بھی قسم کا رد عمل دینا چاہیے تھا. عموماً وزیر اعظم کو عہدے جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں, نیچے جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ ان کاموں کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ جو سارا سلسلہ یہ لفظی گولہ باری ہے جی سارا آپ کو اسی پہ ٹائم گین کرنا ہے, تو اس کے لیے نیچے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نیکسٹ ایئر میں, تو وہ لوگ جو ہے وہ یقیناً یہ کام کر سکتے تھے. وزیر اعظم کو جو ہے وہ یہ بالکل جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. اور یہ جو پرچی کی جہاں تک بات ہے کہ پرچی پہ نہیں آیا, یہ ساری چیزیں تو وقت ثابت کرے گا کہ کون پرچی پہ آیا اور کون پرچی پہ نہیں آیا. لیکن منصور صاحب ایک بات یہ ہے نا کہ وزیر اعظم پہ ان کی ڈیزگنیشن پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, لیکن دوسرا جو وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں عوام کو شعور دینے آیا ہوں, نوجوانوں کو شعور دینے آیا ہوں, میں اپنی یوتھ کو پڑھا لکھے کا عوام بنا رہا ہوں, ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں, تو یہ اس طرح ایجوکیٹ تو وہ نہیں کر رہے. بالکل بہرحال جس قسم کا ایجوکیشن جو ہے وہ جس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, یہ تو میرا خیال ہے پاکستان کی یوتھ کے لیے یا پاکستانی قوم کے لیے جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر یہی ساری ایجوکیشن جو ہے وہ دینی ہے, اخلاقیات کی یہ شکل جو ہے وہ اگر آپ کو پاکستانیوں کی دکھانی ہے دنیا بھر میں, تو وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ اور دیگر حوالوں سے تو بہت زیادہ پستی کا شکار ہے ہی.
لیکن معاشرتی سطح پر بھی جو ہے وہ آپ اس پہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے سربراہان جو ہے ان کی جو گفتگو ہے اپنے ہی پاکستانیوں کے لیے، اپنے ہی جو ہے وہ سیاسی حریفوں کے لیے، وہ آپ کی معاشرتی پستی کا بھی جو ہے وہ بالکل اس کو جو ہے ایکسپوز کر دیا گیا۔ منظور صاحب ایک خبر تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے جارحانہ انداز میں کہہ دیا اور باقی مطلب پورے وہ تقریر میں کہا، اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کراچی میں پی ٹی آئی رکن اسمبلی جمال صدیقی بجٹ بحث کے دوران ہیلمٹ پہن کر تقریر کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہیلمٹ پہن کے تقریر کرنے کا کیا مطلب، یہ اسمبلی میں آ کے یہ کیا پروف کرنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ ایک اسمبلی کو ہم نہیں دیکھ رہے، خالی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ وہاں کے کیا پروف کر رہے تھے کہ ہم کسی سے ڈرے میں یا ہم نے ہیلمٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ وہی تمام چیزیں جہاں پر جو ہے وہ وزیر اعظم اس قسم کے بیانات دے رہے ہوں تو یقیناً جو ہے وہ آپ نیچے کی سطح پر صوبائی جو اسمبلیز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی توقع کر سکتی ہیں۔ یہاں پر جو ہے پبلسٹی اسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے منصور صاحب، یہ کہ بس پہن لیا۔ پبلسٹی اسٹنٹ جو ہے وہ بالکل اس قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، اور لیکن یہ اس قسم کی غیر مہذب چیزیں جس طریقے سے جو مطلب آپ کہہ لیں کہ الفاظوں کی ادائیگی سے لے کے جو روایات قائم کی جا رہی ہیں، یہ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کی روایات جو ہے وہ ایسی تھیں یا پاکستان میں اس قسم کی اخلاقیات کی جو ہے وہ گنجائش تھی۔ اور اس سطح پر جو ہے وہ ایوانوں میں جہاں پر جو ہے وہ ملکوں کے، قوموں کے، ریاستوں کے جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں، جہاں پہ ان کی آنے والی نسلوں کے حوالے سے پالیسی سازی کی جاتی ہو، وہاں پر اس قسم کی چیزیں یقیناً جو ہے وہ ایک بہت شرمناک میرے خیال میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے آئین ساز، قانون ساز ادارے ہیں اس میں جو آپ کے لیجسلیٹرز ہیں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کریں، یہ ایک انتہائی میرے خیال ہے کہ غیر مہذب اور غیر اخلاقی جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ غیر مہذب غیر اخلاقی چیزیں ہیں۔ پی ٹی آئی رکن اسمبلی جمال صدیقی صاحب نے ہیلمٹ کیوں پہنا، انہوں نے کیا کہا ہیلمٹ پہن کر، پہلے یہ سنواتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے کل کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کی رکن کلثوم چانڈیو کی طرف سے تحریک انصاف کے رکن راجہ اظہر اور سید آفریدی کو ہیڈ فون مارنے پر آج تحریک انصاف کے رکن جمال صدیقی ہیلمٹ پہن کر تقریر کرنے پہنچ گئے۔ جمال صدیقی کہتے ہیں کہ یہاں تو پیپلز پارٹی والے مارتے ہیں، خود کو بچانے کے لیے ہیلمٹ پہن کر تقریر کر رہا ہوں۔ کل بھی یہاں ایوان میں کچھ WWF کی صورتحال دیکھنے میں آئی تھی، تو میری ایک بہن نے ہینڈ فری توڑ کر اسمبلی کا نقصان کیا تھا، تو مجھے آج بھی ڈر ہے کہ پتہ نہیں کچھ اور چیز نہ مار دیں وہ، تو میں آپ کی اجازت سے یہ ہیلمٹ پہن لیتا ہوں اور ہیلمٹ پہن کے اسپیچ کر لوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ ایوان میں جب تحریک انصاف کے رکن جمال صدیقی ہیلمٹ پہن کر تقریر کرنے لگے تو ڈپٹی اسپیکر نے انہیں روک دیا اور کہا کہ وہ ایوان میں تقریر کرنے آئے ہیں، موٹر سائیکل چلانے نہیں، یہ پارلیمانی آداب نہیں۔ یہ اسمبلی ہے، آپ موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھے ہوئے، آپ موٹر بائک پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہیلمٹ اتار دیں۔ کیمرہ مین بلال نیازی کے ساتھ فیاض قریشی، جی نیوز کراچی۔ اسمبلی جہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ اس کا کچھ مختصر جو ٹائم ہوتا ہے یہ ہنسی مذاق اور باتوں میں گنوا دیتے ہیں۔ منصور صاحب اگر یہ اسی طرح فیصلے چلتے رہے، بل پیش نہیں ہوئے، آگے کا کیا لائے مطلب اسی طرح مطلب تفریح اور مذاق میں گزار دیں گے تو پھر حکومت کیسے چلے گی، اپوزیشن کیا کرے گی، کیا کہاں جا رہا ہے ملک ابھی اس وقت؟ میرے خیال میں جو سارا رویہ آپ نے دیکھا وہ اس سارے رویے کو دیکھتے ہوئے اور ملک کی معاشی اور جو اس وقت صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگتا کہ جو ہے وہ پارلیمنٹیرین چاہے حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے چاہے یا اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، کسی بھی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو بالکل جو ہے وہ کوئی ایسی سیریسنس جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں نظر آتی کہ ملک کو جو ہے وہ ان تمام بحرانوں سے جو ہے وہ کیسے نکالا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں وہ بالکل آپ کا جملہ صحیح تھا کہ یہ صرف میڈیا اٹینشن گریب کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ میرے خیال ہے یہ شاید اس عہدوں کے یا اس تمام جو ہے وہ اس کے اہل نہیں تھے۔ خوش اسلوبی سے چل رہا ہے، سارا تفریح میں لگے ہوئے ہیں، سارے مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ مطلب نہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اور دوسری طرح اگر دیکھیں اگر ہم قومی اسمبلی میں وہاں پہ بھی دوسرا دن تھا کل، وہی ہنگامہ رہی، وہیں علی زیدی صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی، پرسوں مراد صحیح صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی، کل علی زیدی تقریر نہیں کر پائے اپنی، اور وہ بھی یہی کہتے رہے کہ میں تقریر کیے بغیر بیٹھوں گا نہیں، لیکن کچھ بھی آگے ہو ہی نہیں سکا، صرف ہنگامہ کل بھی اور پرسوں بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ دیکھیں یعنی بہرحال اس وقت جو ہے وہ بار بار میں یہی کہوں گا کہ جو صورتحال ہے ملک کی کسی بھی سطح پر اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ پارٹیوں کی وابستگی سے بالاتر ہو کے قومی ایشوز پر جو ہے وہ لیجسلیشن کی ضرورت تھی، پالیسی سازی کی ضرورت تھی، کیسے ملک کو جو ہے وہ ان بحرانوں سے نکالا جائے اس کی ضرورت تھی۔
اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو رویہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، یہ اکثر مختلف آپ کو رویہ نظر آ رہا ہے. حکومت کا رویہ بھی جو ہے وہ صرف لفاظی کی حد تک محدود نظر آ رہا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں پہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کے بجائے یا اس کو جو ہے وہ کسی ایجنڈے پہ لانے کے بجائے جو ہے اپوزیشن کا کردار بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو جو حکومت ہے، حکومت کو جو ہے وہ لیوریج فراہم کر رہی ہے، ان کو جو ہے وہ ایسی اپرچونیٹیز دے رہی ہے جس سے جو ہے وہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے. ان تمام ایکٹیویٹیز سے اگر آپ دیکھیں، چیزوں سے جو میجر ایشوز ہیں، جو اصل جو صورتحال ہے، ملک کے جو بحران ہے، جو ساری صورتحال ہے، اس سے جو ہے وہ حکومت کو جو ہے اپوزیشن کی حرکتوں سے یا چیزوں سے حکومت کو یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ان تمام چیزوں کی طرف جایا جاتا. زیادہ ضروری میرے خیال میں یہ تھا کہ وہ حکومت کو کسی ایجنڈے پہ جو ہے وہ لے کے بیٹھنا بہت زیادہ ضروری تھا. ملک کو ان بحرانوں کو نکالنے کے حوالے سے پالیسی سازی بہت ضروری تھی، لیکن سیریسنس کا میرے خیال ہے فقدان ہے، اور نہ صرف حکومتی سطح پر جو ہے وہ فقدان ہے اور نہ اہلی ہے، بلکہ اپوزیشن میں بھی میرا خیال ہے اس قسم کی کیپیبلٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ کس طریقے سے حکومت کو جو ہے وہ اس طرف لایا جائے. بالکل اپوزیشن جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ میرے خیال میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. ٹائم کل کرے اور بس بات ختم ہو جائے. منصور صاحب، ایک اور خبر بھی ہمارے پاس ہے جو بہت ہی اہم ہے کہ دارالصحت اسپتال کو سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جبکہ کل رات ان کے کہہ سکتے ہیں کہ OPD بھی سیل کر دی گئی ہے، ملازمین سے بھی تفتیش کی گئی ہے. اس پہ ہم سب سے پہلے پیکیج دیکھتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے. رپورٹ دیکھیے گا. ننھی نشوہ کے طبی قتل کے بعد دارالصحت اسپتال کے چند شعبے بند کر دیے. ننھی نشوہ کو دنیا سے گئے 2 روز گزر گئے تھے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہیلتھ کیئر کمیشن کو دارالصحت اسپتال کو سیل کرنے کے احکامات جاری کیے. جب ادارے کی ٹیم اسپتال کو سیل کرنے پہنچی تو اسپتال کا احاطہ جنگی میدان کی صورت تیار کر گیا. دارالصحت اسپتال کی انتظامیہ اور ڈاکٹروں نے احاطے کے اندر احتجاج کیا، جبکہ اسپتال کے باہر 7 افراد نے دھرنا دیا. سندھ ہیلتھ کمیشن کی جانب سے دارالصحت اسپتال کے OPD اور ایمرجنسی کو بند کر دیا گیا. اسپتال کے دیگر شعبوں میں داخل مریضوں کو دیگر اسپتالوں میں منتقل کر کے باقی شعبے بھی سیل کیے جائیں گے. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن احکامات کی روشنی میں قانونی کارروائی کرنے کے بعد اسپتال سے روانہ ہو گئی. کیمرامین بلال نیازی اور ساتھی رپورٹر شایان علی کے ساتھ جہانزیب خان، جی نیوز، کراچی. دارالصحت اسپتال کو سیل کرنے کے احکامات کل جاری کر دیے گئے تھے، جبکہ رات تک ان کے OPD بھی بند کر دی گئی. اور احتجاج کیسے ہو رہا تھا منصور صاحب، وہ بھی ابھی آپ نے دیکھا. اب یہ احتجاج ملازمین کر رہے ہیں. ملازمین کو کیا یہ نظر نہیں آ رہا کہ اب کتنی وارداتیں ہو چکی ہیں، مطلب واردات ہی کہیں گے اس کو کہ قتل ہو چکے ہیں، وہاں پر لوگوں کو مارا جا چکا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کیس بھی ان سے ہینڈل نہیں ہوتا. اس کیس کے جو ہے نا وہ رانی مختلف پہلو ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس قسم کے کیسز دیکھیں، ایک تو سب سے اہم بات یہ کہ یہ کوئی مطلب یقیناً جو ہے وہ بہت بڑا ثانیہ ہے کسی باپ کے لیے، کسی پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ اس بچی کا جو ہے وہ اس طریقے سے آساتی طور پہ کرمنل نیگلیجنس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کا قتل جو ہے، اس کی ہلاکت جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ایک بہت بڑا ثانیہ کسی فیملی کے لیے. لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں اس قسم کی جو چیزیں ہیں یا اس سے زیادہ ہولناک چیزیں جو ہے وہ ہمارے روزمرہ شامل ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے، یا میری جو آبزرویشن ہے، جو میں نے جو چیزوں کو جو ہے وہ محسوس کیا، تو یہ بڑی حد تک جو ہے وہ یہ کیس جو ہے وہ پولیٹیسائز کیا گیا. کیا وجہ تھی کہ وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ یہ احکامات دینے میں اتنے روز لگے؟ اور اگر آج بھی اگر وہ یہ احکامات انہوں نے جاری کر دیے ہیں 15 دن بعد، تو 15 دن بعد بھی کس بنیاد پہ جاری کر دیے ہیں؟ آپ کا سسٹم کہاں اس کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی اسپتال کو جو ہے وہ آپ بند کر دیں؟ اسپتال کے 2 افراد رضوان رشید نے شارع فیصل تھانے میں پوچھ گچھ کی گئی، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن دارالصحت میں 80 سے زائد غیر تربیت یافتہ عملہ تعینات ہیں. مطلب 80 سے زیادہ اگر عملہ، تو کیا عملہ کرتا ہوگا وہاں پہ کہ مطلب تربیت ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس؟ مطلب یہ دارالصحت میں تو میرے خیال ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ 80 سے زیادہ جو ہے وہ عملہ جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ ہے، تو وہاں تقریباً جو ہے وہ کوئی 1000 کے قریب جو ہے وہ لوگ کام کرتے ہوں گے. ایسے متعدد اسپتال ہیں کہ جہاں پر 800 کے قریب جو ہے وہ اگر 1000 یہی ریشو ہوگا تو 800 پہ جو ہے وہ یہ ساری فگر چلی جائے گی. تربیت کا تو آپ کے یہاں آلریڈی فقدان ہے. اس میں دارالصحت کو میرا خیال ہے صرف بلیم کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کسی بھی جگہ اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب اوور آل ہیلتھ کے سیکٹر میں دیکھ لیں، آپ کے جو کراچی کے جو سبب ایریاز ہیں، یا آپ رورل سندھ میں چلی جائیں، یا رورل پنجاب میں چلی جائیں، یا اس سے آگے اگر آپ چلی جائیں تو عطائی ڈاکٹرز کی جو ہے وہ بھرمار ہے. آپ کا تو اوور آل جو ہیلتھ انسٹیٹیوشن ہے وہ تو مطلب کہ اس پہ کام کس نے آج تک کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ یہ فیصلے کر سکیں کہ جو
وہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. دارو صحت یہاں تو کا- اگر آپ دیکھیں نا خاص طور پہ دارو صحت کے حوالے سے تو یہ کیس جو ہے وہ کسی حد تک نہیں بلکہ بڑی حد تک جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گیا. بہرحال یہ کلچر اچھا ہے کہ اگر اس قسم کی چیزوں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور جو ہے وہ مستقبل میں شاید اس قسم کے جو احتجاج ہیں وہ کوئی پازیٹیو چینج لا سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی حد تک جو ہے وہ صرف جو ہے وہ وقتی پازیٹیو چینج ہوتا ہے. اگر یہ اتنا چل رہے تھے دھرنے چل رہے تھے یا ان کی فیملی جو نشوہ بچی تھی اس کی فیملی آ کے بیٹھی تھی, کل بھی ان کی فیملی نے باہر ہاسپٹل کے باہر وہ دھرنا دے رکھا تب جا کے یہ ہاسپٹل سیل ہوا ہے. لیکن ابھی بھی صرف 2 ڈپارٹمنٹ سیل کیے گئے ہیں, باقی ڈپارٹمنٹ ابھی سیل ہونا باقی ہیں. دیکھیں رانی مطلب بہت ساری چیزوں کو نظر انداز آپ نہیں کر سکتے. گلستان جوہر میں واقع دارالصحت اسپتال جو ہے اپنی سراؤنڈنگز کے مطلب حکومت کی جانب سے ایسا کون سا اسپتال جو ہے وہ وہاں بنایا گیا ہے, اس کی سراؤنڈنگ میں اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کراچی گلستان جوہر جو ہے وہ کراچی کا کچھ نہیں, اگر آپ کہیں تو 30% ایریا جو ہے وہ تو صرف دارالصحت کی سراؤنڈنگ میں رہتا ہے. اتنے بڑے ایریا کے کور کرنے کے لیے بہرحال دارالصحت ہاسپٹل جو ہے وہ کسی سطح پر بھی بہرحال لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی تھی, ایک ساری چیزیں تھیں. یقیناً یہ غفلت اور یہ سارا سلسلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس پہ جس پہ اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کو یقیناً سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن اس کے لیے آپ کو سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے وزیر اعلیٰ کو پریشر میں آ کے اتنی لمبی میڈیا کمپین کے بعد 15 دن بعد جو ہے وہ ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ اسپتال کو بند کریں. اس کے لیے جو ہے آپ کے پاس سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایک طویل عرصے سے سندھ میں جو ہے وہ رول کر رہے ہیں, آج تک یہ اس قسم کا کوئی سسٹم نہیں بنا سکے. مطلب چیزیں آئیں گی, کیسز آئیں گے, اس کے بعد آپ اس کو محسوس کریں گے. اگر کسی چیز پہ میڈیا جو ہے وہ اتنا پریشر بلڈ اپ کر دیتا ہے تو آپ ایکشن لے لیں گے. پریشر جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا, آپ کوشش کریں گے سسٹین کرنے کی, نہیں کر سکے تو آپ اسپتال بند کر دیں گے. یہ اسپتال اگر بند کرنے کے اختیارات آپ کے پاس ثواب دیدی اختیارات تھے اور اس کی گنجائش بنتی تھی قانونی طور پہ تو آپ کو تو ڈے فرسٹ اس کو بند کر دینا چاہیے تھا. یہ والا مطلب سین بھی سامنے آ سکتا ہے نا کہ ہاسپٹل بند کر دیا جائے. ویسے تو ابھی اس کی مجھے امید لگ ہی نہیں رہی ہے کہ 2 ڈپارٹمنٹ بند ہوئے, 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد اسی کو دوبارہ سے کھول دیا جائے گا, کیسز کے بعد جو سے کوئی جرمانہ لے لیا جائے گا پھر ہاسپٹل. لیکن اگر فار ایگزامپل یہ نہیں بھی کھلتا تو اسی نام سے کوئی دوسرا ہاسپٹل کھل جائے گا, دوسرا نام تبدیل کر لیا, یہی ڈپارٹمنٹ ہوگا, یہی لوگ ہوں گے. میرے خیال میں یہ اتنا طویل سلسلہ ہوگا نہیں. یہ جو ہے وہ ابھی بہت سارے راستے جو ہے وہ موجود ہیں. میرا خیال ہے صبح آج کل یہ سارا سلسلہ ہوا ہے تو آج جو ہے وہ کیونکہ یہ آپ کو مطلب ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کوئی انٹینشنل کوئی کرائم کا سین نہیں ہے. یہ جو ہے وہ نیگلیجنس میں آئے گا کسی بھی سطح پر, اور اس کی بنیاد پہ کسی اسپتال کو سیز کرنا میرے خیال میں قانونی طور پہ جو ہے وہ یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اور جو اسپتال کے جو مالکان ہیں وہ اس کو جو ہے وہ آج میرے خیال کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کر کے اس حوالے سے جو ہے وہ اسٹے لے لیں گے, جو میری معلومات ہیں. تو وہی والی بات ہے, دوبارہ اسٹے آ جائے گا. اور کیونکہ آپ کے سسٹم میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے, آپ کے سسٹم میں کوئی جگہ نہیں ہے, آپ کے سسٹم میں کوئی ایسی جو ہے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ آپ ڈیٹرنس پیدا کر سکیں. اس قسم کے اقدامات کو روکنے کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی میکینزم ہے ہی نہیں. ہماری جو صورتحال ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے, کہیں زیادہ خراب ہے. تو یہ تو صرف میڈیا کے پریشر پہ اور ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ آپ اس کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ جہاں اتنی سیاست دوسرے کر رہے تھے وہاں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے وزیر اعلیٰ صاحب بھی جو ہے ان کے گھر پہنچ گئے اور اس عمل کو جو ہے وہ اور مزید تقویت دے دی کیونکہ پولیٹیکل گینز ہو رہا ہے. بہرحال وہ اسپتال جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں وہ اس کو اون کرتے ہیں. اور یہ ایک اگر باہر آپ دھرنے کو اگر وہ دیکھ لیں وہ جو پروٹیسٹ ان کے خلاف ہو رہا ہے تو فیملی تو ان کی یقیناً ایک جگہ موجود ہے. بیچارے جو چوکبران ہیں ان کی جو ہے وہ اپنی اور ایسا رجحان ہمارے یہاں جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتا ہے کہ کوئی فیملی اتنا اسٹینڈ لے. انہوں نے لیا, بہت اچھی بات ہے, اور جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کو ایسے اسٹینڈ لینے چاہیے. لیکن اگر اس کے پیچھے اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے بھی کافی اچھا اسٹینڈ لیا تھا, جبکہ وہ تو اسلام آباد تک جا کے کیس لڑ کے آئے تھے اور اپنا وہ کہتے ہیں نا بل پیش کروا کے اسے اپروو بھی کروا کر آئے تھے. بالکل, یہ بہت اچھی میں کہتا ہوں کہ مطلب پازیٹیو جو ہے وہ آپ کے سوسائٹی میں آج بھی ایسے سائن موجود ہیں کہ کسی حد تک بھی یا کسی سطح پر بھی لوگوں کو آج بھی آپ کے سسٹم پہ یا آپ کی عدلیہ پر یا قانون نافذ کرنے والے اداروں پر تھوڑا بہت اعتبار موجود ہے. ان کا ٹرسٹ ہے کہ جس بنیاد پہ جو ہے وہ یہ اسٹیپ لیتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, اپنے ایشوز کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ میجورٹی اگر آپ دیکھیں تو یہاں نہ موبائل فون سے لے کے جو ہے لوگ قتل و غارت غری کی تک کی رپورٹ جو ہے وہ درج کرانے میں انٹرسٹ نہیں لیتے, کیونکہ اس کو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی. ڈرنے کے علاوہ بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیونکہ کوئی فروٹفل جو ہے وہ رزلٹ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ آگے کوئی اگر کوئی انفلوئنشل آدمی ہے تو ملنا بہت مشکل ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں کہ کوئی اسٹینڈ لے رہا ہے یہ بہت اچھا ہے, لیکن اگر اس کو پیچھے آپ تھوڑا سا دیکھیں تو وہ سارا سسٹم آپ کو پولیٹیسائز نظر آئے گا.
چلو اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اب دیکھنا یہ کہ دارالسعودہ اسپتال سیل ہوتا ہے یا نہیں سیل ہوتا, یا آگے کی کیا کارروائی ہوگی. اس کے علاوہ منصور صاحب ایک اور جو بہت اہم خبر ہے اور کافی پرانی بھی ہے, ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس ملزمان اعترافی بیان سے مکر گئے ہیں. خالد شمیم کا بیان سے پہلے تشدد کا الزام بھی سامنے آیا کہ ان کو تشدد کر کے پھر ان سے یہ بیان لیا گیا تھا. اس پہ بات کریں گے لیکن پہلے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی سماعت ہوئی. دوران سماعت ملزمان خالد شمیم اور محسن علی کے بطور ملزم بیانات ریکارڈ کر لیے. دونوں ملزمان مجسٹریٹ کے روبرو اپنے اعترافی بیانات سے مکر گئے. خالد شمیم نے کہا بیان سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. محسن علی نے کہا پہلے سے تیار اعترافی بیان پر مجسٹریٹ نے دستخط کی اور مہر لگائی. خالد شمیم نے اپنے بیان میں کہا کہ مجسٹریٹ نے میری مرضی کے خلاف تفتیشی افسر کی ہدایت پر بیان ریکارڈ کیا. ملزم محسن علی بھی مکر گیا. اس نے کہا کہ میں نے مجسٹریٹ کو کوئی اعترافی بیان دیا ہی نہیں, بلکہ ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بننے کے باوجود اعترافی بیان دینے سے انکار کر دیا تھا. مجسٹریٹ کو اس سے متعلق شکایت کی, مگر مجسٹریٹ نے پہلے سے تیار اعترافی بیان پر دستخط کیے اور مہر لگائی. عدالت نے بطور ملزم بیان ریکارڈ کرنے کے لیے سوال نامہ فراہم کیا تھا, جن کے جوابات انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کرائے گئے. ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس اب یہ اتنا اہم نوعیت کا کیوں کیس ہے کہ کافی پرانا ہے. برطانیہ کی ایجنسیز بھی اس میں شامل تھی منصور صاحب, لیکن وہ بھی کوئی خاص کوئی کارروائی سامنے نہیں لے کے آ سکی ہیں, نہ کسی پہ انہوں نے الزام عائد کیا. پاکستان میں یہ چلتے رہتے ہیں. پھر پچھلے دنوں یہ بھی واقعہ سامنے آیا کہ بھائی ٹھیک ہے ان کے بیانات قلم بند کر دیے گئے, لیکن اب وہ اس بیان سے بھی مکر گئے ہیں اور انہوں نے کہا تشدد کر کے ان سے یہ بیان لیا گیا تھا. لیکن مشہور مقولہ ہے کہ جسٹس ڈینائل, اور وہ اس کیس میں جو ہے وہ ساری صورتحال ہے. مطلب اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ایک آرگنائزیشن ہے کہ جو اس کے بارے میں مطلب یہ ایک ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ایک اتھینٹیکیشن موجود ہے کہ مطلب بہت ہی شاید میرا خیال اکا دکا کیسز ہیں کہ جن پہ وہ پروگریس نہیں کر پائیں, اور یہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا سوالیہ نشان یہ کیس بن گیا کہ وہ اس پہ پروگریس نہیں کر پائے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ چیزوں کو سسٹم سے ہٹ کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے شاید جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. اور یہی وہ سلسلہ ہے کہ آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود جو ہے جو ملزمان تھے وہ کمرہ عدالت اور مجسٹریٹ کے روبرو جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں. یہ کتنے عرصے کہاں رہے, مطلب ایک لمبی طویل فہرست ہے. اس کے جو مین 2 مرکزی ملزم تھے ان میں سے ایک کا آج تک پتہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے, محسن علی کو آپ نے پیش کر دیا ہے, جن 2 افراد کے بارے میں جو ہے مطلب آپ اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو قانون کے جو دھجیاں اس کیس میں اڑائی گئی ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے فارمر جو ہوم منسٹر تھے ذوالفقار مرزا صاحب, وہ ایک تفصیلی جو ہے وہ اس پہ گفتگو کر چکے ہیں, ایک تفصیلی بیانات دے چکے ہیں. 2 مین ملزمان, ان میں سے ایک ملزم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ کہیں جو ہے اس کے اطرافی بیانات پہلے آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے بالکل ہی غائب کر دیا ہے. پہلے آپ کے ہوم منسٹر جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ بہرحال اس سارے معاملے میں ملوث تھے. اگر اتنے ڈیلے ہوتا رہے گا ٹائم اگر یہ کافی پرانا کیس ہے یہ, اب اس پہ جب بات ہوگی ہی نہیں اطرافی بیان سے تو انہوں نے مکرنا ہی ہے, کوئی نہ کوئی ڈیل آپس میں ہو جاتی ہے, چیزیں ختم ہو جاتی ہیں بالکل جو ہے وہ. اگر آپ ڈیلے کریں گے, مطلب آپ دیکھیں نا کہ دنیا بھر میں کرائم انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کا کرائم سین کو پریزرو صرف اس لیے کر لیا جاتا ہے کہ وہاں پر موجود جو شواہد ہیں ان کو کلیکٹ کر لیا جائے اور ان کو بہتر طریقے سے پریزرو کر دیا جائے. پاکستان میں کرائم سین پہ ہونے والے شواہد تو ایک الگ چیز ہے. آپ یہاں جو رجحان دیکھیں وہ یہ ہے کہ مطلب جو کرمنل ہے, جو ایکیوزڈ ہے, اس ہی کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلنے دیا جاتا ہے کہ وہ ہے کہاں, کتنے عرصے میں, کیوں, کہاں, کیسے رکھا گیا ہے اور کیوں جو ہے وہ. اور اس پہ جو بعد میں جو رپورٹس بنائی جاتی ہیں جس طریقے سے یقیناً جو مطلب اگر آپ ریئلٹی سے ہٹ کے کوئی بھی چیز کریں گے تو اس کی بنیاد پہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ اس پہ فردر جو پروسیکیوشن ہوگی اس کو جو ہے میرا نہیں خیال ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائی کرنے میں یا اس کو جو ہے وہ سبسٹینشیٹ کرنے میں کسی سطح پر بھی جو ہے وہ آپ اس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک آپ اس کو اوریجنل فارم سے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے نہیں آئیں گے, اس کو لے کے نہیں چلیں گے. ان تمام کیسز میں بھی یہ ہوا ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جو ہے وہ آج یہ قتل کے ملزمان جو ہیں وہ مجسٹریٹس کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں. حالانکہ اب تک تو جو ہے وہ میرا خیال ہے اگر کسی آپ معظم معاشرے کے ذکر کریں, اتنا ہائی پروفائل کیس تھا, اس کو وقتاً فوقتاً جو ہے میرا خیال ہے صرف پولیٹیکل گینز کے لیے جو ہے وہ ہمارے سامنے لایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر نمٹا دیا جاتا ہے. ٹائم ٹو ٹائم ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ٹائم ٹو ٹائم اس پہ بات کی جاتی ہے, ٹائم ٹو ٹائم اس پہ بیانات دیے جاتے ہیں اور پھر مکر بھی جاتے ہیں, لیکن یہ پھر بھی مطلب ان رہتا ہے ہر وقت خبروں میں بھی, عدالت میں بھی, کہ مطلب یہ بہرحال ایک ہے بہت امپورٹنٹ خبر, لیکن اس پہ فیصلہ نہیں آ رہا. سب کام ہو رہے ہیں لیکن فیصلہ نہیں آ رہا. نہیں, فیصلہ کس بنیاد پہ آئے گا؟ آج تک وہ جس طریقے سے اس کیس کو لیا جا چکا ہے, مطلب اس کو اتنی زیادہ جو ہے وہ ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے. آج تک جو ہے وہ صرف بیانوں کی حد تک جو ہے وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے تھے, جس وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ سے بھی جو ملزمان تھے وہ کل آپ کے سامنے جو ہے وہ عدالت میں مکر گئے ہیں.
مطلب اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی. اس میں 2 ملزم تھے, 2 باہر سے آئے تھے, 2 جو ہے ان کے فیسیلیٹیٹر تھے وہ پاکستان میں موجود تھے, 2 کو آپ نے یہاں سے پکڑا, 2 کو باہر سے پکڑا. ایک طویل جو ہے وہ اس پہ بحث جو ہے وہ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہے وہ مطلب آن ریکارڈ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے انہوں نے اس کو ایکسپوز کر دیا تھا کیس کو. تو اس پہ تو میرے خیال ہے فیصلہ بہت عرصے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. کیوں ڈیلے کیا جاتا ہے, کس لیے جو ہے وہ ایسی ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں, میرے خیال میں یہ ہمارے سسٹم کی جو وہ چیدہ خرابیاں ہیں, یہ ہمارے ان میں سے سسٹم ایک کے ہے. جو مسئلے ہیں وہ ایک الگ بات ہو گئی نا, ٹھیک ہے. یہ تو مطلب ہمارے مسئلے تو چل رہے ہیں, ہمارے تو کیسز سالوں مطلب صدیوں چلتے ہیں. لیکن یہ جب مطلب یہ برطانیہ کا جو کیس تھا وہاں پہ سسٹم میں کیا مطلب مسئلہ ہوا کہ یہ وہاں پر بھی کوئی ایسا کاروائی سامنے نہیں آئی ہے. اس طریقے سے ایکسس جو ہے وہ نہیں دیا گیا. میرا خیال ہے آج اگر پاکستان, کیونکہ بہرحال جو ہے وہ کرائم کمٹ ہوا لندن میں کمٹ ہوا, اور اگر صرف لندن کی ایجنسیز کو, اسکاٹ لینڈ یارڈ یا دیگر جو ایجنسیز ہیں, اگر صرف ان کو اس پہ جو ہے وہ فری ہینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو کام کرنے دیا جاتا, اس کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جو ہے وہ پاکستان میں اگر استعمال نہیں کیا جاتا, تو میرے خیال ہے اس پہ جو ہے وہ کنوکشن ہو چکی ہوتی اور جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں جو ہیں وہ مل چکی ہوتی. لیکن اس جو پاکستان کا جو ایک کنونشنل جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے وہ مطلب اس جیسے ہائی پروفائل کیس کو بھی جو ہے وہ ٹریٹ کیا گیا, جس کی بنیاد پہ میرا خیال ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی جو ہے وہ بس ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ اس کیس سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لی. آپ کے کیسز ہیں آپ سمجھتے ہیں. ہاں بالکل, مطلب پاکستان کا اس میں کوئی ایسی ریلیونسی بنتی نہیں تھی سوائے اس کے کہ پاکستان میں سے جو ہے وہ مطلب ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا یا ان کو بھیجا گیا تھا, اور یہ وہ ایکیوز تھے یا نہیں تھے. اتنے مطلب ان کو ایکسکیوزز دیے گئے کہ وہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے بولا کہ مطلب اس طریقے سے ایکسس نہیں دیا گیا نا, کہ مطلب جو ایک فری ہینڈ کے ساتھ اگر انہیں دیا جاتا ہے یا ملزمان, مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ جو اشخاص مطلب لندن سے پاکستان پہنچے اس کے بعد ایک طویل عرصے جو ہے وہ غائب رہتے ہیں اور وہ چھپ جاتے ہیں یا وہ غائب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ان کا جو ہے وہ, اور اس حوالے سے برطانیہ میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ میں موجود تھیں. مطلب کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اگر برطانوی قانون بہرحال ایک الگ آپ دیکھ لیں نا, وہاں سینیریو جو ہے وہ قانون پہ امپلیمنٹیشن کا جو ہے وہ بالکل الگ ہے. تو کسی بھی ایسے شخص کی جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ کس گواہی یا اس کا کنفیشن, میرا نہیں خیال ہے کہ جو آدمی اس طریقے سے مسنگ ہو یا غائب ہو اس کو اتنے طویل عرصے کے لیے جو ہے مطلب پردے سے ہٹانے کے بعد جو ہے اس کو آپ اس کنفیشن برطانیہ کی عدالتیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں گی. تو یہ کیس جو ہے وہ میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کو جو ہے وہ صرف ڈیلیٹ ایکسس کے بعد یا جو ہمارا جو کنونشنل سسٹم ہے اس کی بنیاد پہ اس کو خراب کر دیا گیا ہے. اس پہ مطلب فیصلہ سنایا ہے, مطلب سنایا ہی نہیں جا رہا. کوئی فیصلہ بھی آ جائے گا, فیصلہ بعد میں جو ہے وہ ختم بھی ہو جائے گا, کیونکہ چیزیں نہیں ہے ٹینجیبل ایویڈنسز کی بنیاد پہ جو ہے مطلب اب تو سمجھے حد ہو گئی نا. کہیں ایک تو برطانیہ انہوں نے کیس کا آگے کیا ہی نہیں, ہم نے کارروائی شروع کی تو ہمارا کیس پہ بیانات بھی کوئی 1-1 سال بعد آتے ہیں. بہرحال اب پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا. آج ہم نے اہم ٹاپک پہ بات کی ہے, کل ایک بار پھر حاضر ہوں گے کچھ اہم خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.